بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ بات تو 100% سچ ہے کہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن اور انزائٹی کیا ہے اور کس طرح ذکر خفی سے انسان ان دونوں چیزوں سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ انزائٹی اور ڈپریشن آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ انسان میں چل رہا ہے، کیونکہ یہ مینٹلی ہیلتھ کو تباہ کرتا ہے۔ تو پھر اس مینٹلی ہیلتھ سے ریفلیکشن یہ آتی ہے کہ انسان کا جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ اس کے جو ڈفرینٹ آرگنس ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے، جیسا کہ دل پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو رہا ہے، کڈنیز کے پرابلم ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل بھی ایشو ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ ذکر خفی سے ڈپریشن اور انزائٹی کا علاج۔ پہلے میں بات کروں گا کہ ڈپریشن اور انزائٹی میں کیا فرق ہے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سامعین، ڈپریشن وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا حادثہ گزر چکا ہو جو ٹراما آپ کے دماغ میں بیٹھ گیا، اس کے بعد جو آپ کو پریشانی اور آپ کو ایسا احساس جو ہوتا ہے، جو ڈسٹربنس کا احساس، کسی ٹرامے کا کوئی ایسا حادثہ گزر چکا، تو پھر آپ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کے گھر میں موت ہو جائے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو، پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے اس طرف، تو اس کا دماغ اسی چیز پہ ٹھہر جاتا ہے، اسی حادثے میں آ کے ٹھہر جاتا ہے، اور جب وہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ ڈپریشن انسان کو اندر ہی اندر میں کھاتا رہتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انزائٹی کی طرف۔ دیکھیے سامعین، انزائٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیئر جو ابھی ہوا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو ڈر لگ رہا ہے، انزائٹی ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کو کسی بھی چیز سے فوبیا ہے، کسی چیز سے آپ ڈرتے ہو، لیکن وہ ایکچولی ہو نہیں رہا، وہ فزیکل آپ کو کچھ نہیں کر رہا، لیکن آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیج انزائٹی ہوتی ہے، کہ اسٹیج پہ آ کے بول نہیں پاتے، حالانکہ اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، بس ان کو اندر ہی اندر میں ایک عجیب قسم کا خوف اور انزائٹی رہتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے انزائٹی فیل کرتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوچ میں چلتے ہیں یا جہاز میں بھی، ایروپلین میں بھی انزائٹی ہوتی ہے۔ تو یہ انزائٹی کا مطلب اب یہ ذرا کلیئر کر دیں، انزائٹی وہ چیز ہے جو آپ کو کسی بھی واقعے سے پہلے محسوس ہو، حالانکہ وہ واقعہ ہو یا نہ ہو اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، پہلے محسوس ہوتا ہے۔ اور ڈپریشن اسے کہا جاتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو گیا، اس کے بعد آپ کو فیلنگ آئے گی اور آپ اس ٹراما میں چلے گئے، اس خاص ایک فیلنگ میں چلے گئے، خاص ایک ایسے ایریا میں چلے گئے، دماغ ایک ایسے فوکسڈ ایریا میں چلا گیا اور وہ اسی پہ سوچ اس کی ٹھہر گئی، اس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ ان دونوں سے ہمیں نجات کیسے حاصل کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ ذکر خفی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب سب کو پتہ ہے، جو بھی صوفیزم سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی ذکر اذکار کرتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے، ان کو مرشد یہ بتاتے ہیں، ان کے مرشد، اور مختلف ذرائع سے ان کو پتہ چلتا ہے، کتابوں سے، پرنٹ میڈیا سے، یوٹیوب سے، سوشل میڈیا سے، کہ ذکر خفی ایک لطائف ہے، ذکر خفی ایک لطائف ہے جو انسان کے روح میں ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے ذکر خفی کیا جاتا ہے، جسے لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اور وہ بریتھنگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جو ذکر بریتھنگ کے ساتھ ہوتی ہے، اب آپ سائنٹیفک یہاں پہ دیکھیں، جب آپ انہیل ایکزیل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ آکسیجن لیتے ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہو۔ جیسے آپ آکسیجن لیتے ہو، آپ کے پھیپھڑے وہ آکسیجن آپ کے بلڈ میں لے کے جاتا ہے، اور وہی پھر ڈی آکسیجنیٹڈ، مطلب وہ ساری چیزیں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے وہ آپ کے پھیپھڑے باہر نکال دیتا ہے۔ تو یہ پروسیس جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں مرنے تک یہ چلتا ہے، اور یہ پروسیس بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جسم کو یہ
خون میں آپ کو آکسیجن دیتا ہے. آپ صرف ابھی تک آپ کو یہی پتہ ہے، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح مقدار میں جب آپ کے خون میں آکسیجن، آپ کے جسم میں آکسیجن ملے گا اور صحیح مقدار میں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جب خارج ہوگا تو آپ کے ہارمونز جو اسٹریس ہارمونز ہے وہ خود بخود ریلیز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جب کوئی بھی مراقبہ کیا جاتا ہے یا کوئی ایکسرسائز کی جاتی ہے، اس کے بعد ڈیپ بریتھنگ کی کرائی جاتی ہے کہ بھائی آپ ڈیپ بریتھ کرو، سانس بڑے زور زور سے اونچے اونچے سانس لو اور سانس چھوڑو. یہ 1-2 منٹ کی پرانایام جیسے یوگا میں کرتے ہیں، الونوم ہوتا ہے، دوسرا بھی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ کپال بھاتی، اس میں یہ سانسوں کی ایکسرسائز کی جاتی ہے. ان سانسوں کی ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نرو سسٹم ہے، آپ کا جو سائیکولوجیکل یہ وہاں پہ آپ کو صحیح آکسیجن، دماغ میں صحیح آکسیجن پہنچتا ہے، کیونکہ آپ زیادہ بریتھ لیتے ہو. نارملی ہم بریتھ ہی غلط لیتے ہیں، یہ آج کل لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم جو بریتھ لے رہے ہیں وہی غلط ہے، چھوٹی چھوٹی بریتھ لیتے ہیں جلدی میں. ہمیں سکون کے ساتھ بریتھ لینی چاہیے. اور آج کل تو ہم ایسے ایئر پالیوٹیڈ ایریاز میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ ایئر میں پالیوشن ہے اور ہمیں بریتھ کا آکسیجن بھی صحیح نہیں مل رہا. ایسی جگہ پہ جہاں پہ کھلا ماحول ہو، وہاں پہ جب ہم بڑی بریتھ لیں گے اور اس کے بعد ہمارے جسم میں بھی آکسیجن ہمارے خون میں آئے گا، اور وہی خون ہمارے جب دماغ میں وہ آکسیجن لے کے جائے گا تو پھر ہمارے اسٹریس ہارمون خود بخود ریلیز ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، اور انزائٹی اور ڈپریشن ختم ہو جائے گا. تو کرنا کیا ہے؟ ہمیں ذکر خفی کرنا ہے. ذکر خفی کرنے کا طریقہ میں نے اس میں بہت سارے ویڈیوز بنائے ہیں، اور یہ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوگی تو وہ ذکر خفی کا تھمبنیل آ جائے گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، یا ڈائریکٹ میری ویب سائٹ میں اس میں آپ یوٹیوب کے چینل میں بھی جا کے آپ ذکر خفی کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ میں جو اس کی بنیادی طریقہ کار ہیں اس پہ ذرا میں آپ کا توجہ کروا لیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل کام ماحول میں ہو، اچھا ایسی جگہ ہو کہ آس پاس تھوڑی یہ سمجھیں کہ ہوا کا گزر ہو، تاکہ آکسیجن لیول آپ کے آس پاس کی اچھی ہو. آپ کو سکون سے بالکل بیٹھنا ہے. اسپائن آپ کی سیدھی ہونی چاہیے. پیٹ آپ کا خالی ہو. دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ بالکل کھانا وانا کھا کے آپ بیٹھے ہو، نہیں، پیٹ آپ کا خالی ہو. اس کے بعد آپ کو ذکر کرنا ہے اللہ کا، اور ذکر کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ انہیل کریں گے تو آپ کہیں گے لا الہ، انہیل کے ساتھ کریں گے لا الہ، اور جب ایکزیل کریں گے تو پھر آپ الا اللہ. ٹھیک ہے، انہیل ایکزیل. تو یہ لا الہ الا اللہ یہ آپ کو ذکر کرنا ہے. اور یہ ذکر آپ 2 طرح کے کر سکتے ہیں، یا تو آپ قلبی کریں یا لسانی کریں. یا تو آپ دل کی دھڑکن کے ساتھ کرتے رہیں سانسوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا پھر آپ زبان سے بھی کہیں. یا آپ دیکھیں نا، آپ جب آپ کی سانس آ رہی ہے، آپ جب ذکر کر رہے ہیں تو وہ منہ سے بھلی آواز نہ نکلے، لیکن اگر منہ سے نکل رہا ہے تو اور بھی اچھی بات ہے، اور بھی جو آپ کے آس پاس کی جو انرجی ہے وہ بھی اور بہتر ہوتی جائے گی. تو یہ آپ جیسے 5 منٹ 10 منٹ، یہ آپ 2 منٹ سے اسٹارٹ کریں، 3-4 منٹ یہ ذکر خفی کرتے رہیں گے، آپ کا اسٹریس بالکل ریلیز ہو جائے گا. آپ کی ڈپریشن ہو، انزائٹی ہو، وہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں، روم از ناٹ بلٹ ان اے ڈے. روم ایک دن میں نہیں بنا، یہ ایک انگلش میں کہاوت ہے. تو یہ ایک دن میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کی مشق آپ کو کم سے کم 21 دن کرنی پڑے گی. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، کیونکہ یہ 21 کا جو ایک 21 کا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 21 دن، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عادت ہے، وہ عادت لگنے میں بھی 21 دن لگتا ہے، اور عادت چھڑوانے میں بھی 21 دن لگتا ہے. کوئی نشہ کرتا ہے، اگر 21 دن تک وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے گا تو وہ 90% اس کا نشہ چھوٹ جائے گا. تو آپ اس کو جو ذکر خفی کا میں نے آپ کو بتایا، اس کو آپ 21 دن کریں، ٹائمنگ بڑھاتے جائیں، اچھی جگہ پہ بیٹھیں، پیٹ خالی ہونا چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ طبیعت خراب ہوتی ہے ہماری، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک تو آپ صحیح جگہ پہ بیٹھتے نہیں ہیں، آپ پاک بھی نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ کے پیٹ آپ کا بھرا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے کپڑے تنگ ہوتے ہیں. آپ کپڑے کھلے ہونے چاہیے، جگہ بالکل اوپن ہونی چاہیے، اور ذکر کرنا شروع کریں لا الہ الا اللہ سانسوں کے ساتھ. انشاءاللہ ڈپریشن اور انزائٹی ایسے ختم ہو جائے گی چٹکیوں میں. اور آپ کے جس وجہ سے بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے، تو آپ اس کو کم سے کم، وہ پرابلم اگر حل نہ بھی ہوگی تو آپ اس پرابلم کو فیس کرنے کے لائق بن جائیں گے.